علیکم، یہ سیف الرحمان آفیشیل۔ دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو ڈسپلن بھی جنہوں نے حاصل کیا اور آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت ترقی بھی کی، معاشی ترقی، بڑے بڑے اہداف حاصل کیے، غربت کی لکیر سے اوپر آ گئے، یعنی کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، وہ کوئی آسمانی کوئی ان کو سہولت نہیں ملی، کوئی آسمانی نعمت ان پر نہیں اتری۔ انہوں نے صرف دو راستے اختیار کیے ہیں، ایک تو سچائی کا راستہ، اور اس سچائی کے راستے یعنی ایک تو سچائی کا راستہ ہے، ایک اچھے فیصلوں کا راستہ ہے۔ لیکن چلیں بہرحال ان سب کے اوپر حاوی یہی بات ہے کہ ایک سچائی کا راستہ ہو کہ جس کے اوپر آپ چلیں تو آپ کسی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ملک میں عمومی تاثر کے اوپر سارا ملک چل رہا ہے، ادارے اس پر چل رہے ہیں، عدلیہ اس پر چل رہی ہے، مسلح افواج اس پر چل رہی ہے، بیوروکریسی اس پر چل رہی ہے، اور پارلیمنٹ بھی اس پر چل رہی ہے، اور وہ عمومی تاثر جو بنا لیتے ہیں ہم، وہ کسی خوف میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت ایک عمومی تاثر پایا جاتا ہے بہت سے حلقوں میں، اور مقتدرہ حلقوں کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، کہ اگر 9 مئی کے واقعات کے اوپر لوگوں کو جو اس میں غلط کام کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے واضح طور پر بغاوت کی ہے ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف، ان کی تضحیک و تذلیل کی ہے، شہداء کے جو علامات تھیں، اور پھر جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں پہ ایک ہی بیک وقت ایک ہی سگنل کے تحت ٹی ٹی پی کی ہیلپ کے ذریعے یا جس کی بھی مدد کے ذریعے ایک فوج کشی کسی صورتحال کی ہے، اور وہ لوگ اگر سول عدالتوں میں، بھلے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، اس میں اگر وہ ٹرائی ہوئے، اس میں اگر مقدمات چلے، تو عمومی تاثر یہ ہے ان حلقوں کا یا بہت سے لوگوں کا کہ زیادہ تر ان میں سے چھوٹ جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی عمومی تاثر پایا جاتا ہے، اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ تو بڑے سے بڑے وکلا، میں جب کل یا پرسوں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا، تو میں نے کچھ باتیں کی اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی آپ کو تکڑا یا تکڑا کہہ لیں، اچھا کہہ لیں، وکیل کر لیں، تو وہاں بھی آپ بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی تو کسی نہ کسی چکر سے نکل آتے ہیں۔ اب یہ کسی نہ کسی چکر، تکڑا پکڑا، اس بحث میں تو نہ آپ کو الجھانا چاہ رہا ہوں نہ خود الجھنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایسا ایک عمومی تاثر موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، یہاں لیکن زیادہ ہے۔ اب یہ عدالتوں میں بھی عمومی تاثر ہے کہ جو لوگ اس طرح بے دریغ پکڑے جا رہے ہیں، اور ان کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے، تو یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ لوگ زیادہ تر یہ ستم رسیدہ ہیں، مظلوم ہیں۔ تو جب یہ عمومی تاثر قائم ہو جائے گا تو پھر تو آرام سے وہ لوگ جنہوں نے ایک بغاوت باقاعدہ فوج کشی کی طرح کی، باقاعدہ ایک نقشے سامنے رکھ کے ایک ہی وقت میں ملک میں کئی جگہ تنصیبات اور شہداء کی علامتوں کو تخت و تاراج کیا، اور ایک تاثر دیا کہ ہم اس قوم کی سب سے بڑی طاقت ہیں کیونکہ ہماری نیوسنس ویلیو زیادہ ہے، تو وہ اس عمومی تاثر جو عدالتوں میں پایا جائے گا، اس میں اکثریت ان لوگوں کی چھوٹ جائے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جو ہمارے اسلام میں بھی سزا و جزا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں کوئی فوجی عدالتیں، سول عدالتوں کا نظام نہیں تھا، قاضی القضات کا ایک نظام تھا، لیکن اس میں بھی جیسے ایک بہت ٹاپ کے وکلا جیسے ڈاکٹر خالد رانجھا بھی اس دن میرے ساتھ تھے، اور انہیں میں نے بتایا کہ میری اپنی ایک جگہ شہادت تھی، اور کورٹ میں، اور بین الاقوامی کسی کورٹ میں، تو وہاں میں نے جب اعتراض کیا پولیس کے اوپر، تو کہا گیا کہ جی یہاں تو پولیس کیا، کوئی بھی گواہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر فوج والے چاہتے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت، تو فوج والے بھی شاید سچ نہ بول رہے ہوں، اور اگر سول والے کہتے ہیں تو ان کو سخت سزائیں دی جائیں، شاید وہ بھی نہ بولتے ہوں۔ اگر پولیس کسی مقدمے میں کسی صحیح مجرم کو پکڑ لاتی ہے تو کہتے ہیں عدالتیں سمجھی ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے
کہ عدالتیں بھی جو ہے وہ مشکوک ہیں ان کے نظریات، اور وہ الائن ہیں یا وکلا کے دباؤ میں ہیں، یا ایک پریجوڈس سا بھی ہوتا ہے آپس میں پروفیشنل. تو یہ چیزیں جب اس طرح چلیں گی تو ملک سیدھا پدرا کس طرح ہوگا، کس طرح ٹریک پہ لگے گا؟ میرا ذاتی خیال ہے، میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں، ایک جٹواں سی بات میں کر رہا ہوں، کہ اب بھی اس کا یہی حل ہے کہ ملک کے اندر ایک مضبوط مشاورتی نظام موجود ہو عوام کے منتخب نمائندوں کا، اور اس میں فیصلے کچھ کیے جائیں. یہ تمام تر عمومی تاثر، یہ شک کا فائدہ، یہ مضبوط بڑے سے بڑے قاتل اور دہشت گرد کی آسانی سے رہائی، اور ان کا آرام سے چھوٹ جانا، اور پھر ان کا اتنا بولڈن ہو جانا، اتنا دلیر اور بہادر ہو جانا کہ ریاست کیا، انسان کیا، درگاہیں کیا، مساجد کیا، جنازے کیا، پبلک بچوں کے اسکول کیا، کسی کو بھی وہ بم سے اڑا سکتے ہیں. یہ حوصلہ ہمت ان لوگوں میں موجود ہے، اور اس طرح ان کو شک کے فائدے کی بنیاد پر اور اس عمومی تاثر کی بنیاد پر وہ اکثر چھوٹ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ چھوٹے ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ وہ کون سے قانون کے تحت یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں؟ کیا اسلامک قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ نہتے ہم مذہبوں کو، نہتے مسلمانوں کو، جن کے پاس نہ بندوق ہے، نہ توپ ہے، نہ جن کے پاس چھپنے کی کوئی آماج گاہ ہے، ان کو محض اس بنیاد پر قتل کے دال کر دیا جائے، یا پھر ان کی حفاظت کرنے والوں کی تصدیق کر دی جائے کہ بس جی وہ ان کے ہماری سوچ نہیں ملتی، وہ ہمارے محبوب قائد کو پسند نہیں کرتے، یا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ان کی تال میل ملتی، ہماری سوچ سے کیوں نہیں وہ ملتے. تو یہ چیزیں کچھ فیصلے کرنے والے ہیں. پارلیمنٹ نے کچھ اچھا کیا اور اس میں کوئی برائی مجھے تو دکھائی نہیں دی، لیکن میں پھر بھی لے مین ہوں. یہ بات پھر وکلا کے پاس چلی جائے گی، بار میں چلی جائے گی، بینچ میں چلی جائے گی. وہاں دانش مندی کے سمندر ہیں بیٹھے ہوئے، وہ کسی ایک نقطے کو لے کے اس کا ایک پوری فلسفی بنا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر تانے بانے بن کے کچھ فیصلے ایسے کر لیتے ہیں یا کروا لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے ملک آگے نہیں چل رہا. یہ یقین کریں 9 مئی کا واقعہ ہو، یا کوئی ماضی 2014 کا دھرنا ہو، یا وہ نہ بھی ہو، اور ملک کے اندر جو ایک غدر کی سی صورتحال ہو، لوگ کنفیوز ہوں، کام کرنے کی سکت نہ رہ گئی ہو، مہنگائی اس سطح پہ چلی گئی ہو، جتنی بھی آپ میں صلاحیتیں ہیں جن کا لوہا ہمارے لوگ باہر تارکین وطن منوا لیتے ہیں باہر کے ممالک میں ایک ڈسپلن کے تحت کام کر کے، تو ملک تو آگے پھر بھی نہیں جا رہا. کون سا لیڈر جو ہے وہ اس قابل ہے یا ہمیں اتنا متحرک کر سکتا ہے، اور یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کون سا لیڈر ہے جو کام کرنے کا قائل ہے اور قوم کو کام کے موڈ میں لگانا چاہتا ہے، اور ان کو روزگار کے مواقع دینا چاہتا ہے، اور ان کو کہنا چاہ رہا ہے کہ جی آگے بڑھیں، زراعت والے زراعت کا کام کریں، اور زراعت کا اتنا بڑا سکوپ جو ہے آگے بڑھنے کا، اس کو چھوڑ کے آگے شہروں میں در بدر ٹھوکریں نہ کھائیں. اور صنعتوں میں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یا سہولیات دی جائیں، جیسے چین ہمیں ایک باقاعدہ سہولت دے رہا ہے انڈسٹریل زون کی شکل میں، اسپیشل اکنامک زون جو ہیں ان کو فعال کیا جائے. اور مجھے ابھی اگلے ہی روز ہم ڈنر 5-6 جرنلسٹ کر رہے تھے جو چین سے لوٹے ہیں، تو چین کے قونصل جنرل جو لاہور میں بیٹھے ہیں انگریزی پہ بڑی روانی سے بولتے ہیں، اور ڈپلومیٹک جو بین الاقوامی معاملات ہیں ان پہ بڑی دسترس رکھتے ہیں. یعنی میں نے ان کے ساتھ جتنی بھی نشستیں کی ہیں اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح یورپ کے کیا مسائل ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کے ٹریڈ روٹس کیا ہیں، مغرب کیا سوچ رہا ہے، چین کیا سوچ رہا ہے، شیئرڈ پراسپیرٹی کا ویژن پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا کیا ہے، کتنے کوریڈورز بن چکے ہیں BRI کے تحت، کتنے مزید بنیں گے. ایک حوصلہ افزا بات انہوں نے اگلے ہی روز یعنی کل کی بات ہے انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا جب ہم نے کہا کہ جی ہم بہت پریشان ہیں کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ سرے نہیں چڑھے گا،
اور یہ بھی کوئی ایک سیاسی یا بین الاقوامی سیاسی چال یا سازش ہے پاکستان کے خلاف. تو انہوں نے کہا ڈونٹ وری یو ول گیٹ گڈ نیوز سون، یعنی بالکل پریشان نہ ہوں، آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ہی میں اس اچھے مثبت پازیٹیو نوٹ پہ میں اختتام کرتا ہوں.